چلیں عثمان بھائی پھر دیکھتے ہیں کیا خیال ہے. جی بسم اللہ کریں. پروفیسر ہیں اور مختلف سبجیکٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. منصور صاحب آج کا جو موضوع ہم نے چنا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے امت مسلمہ میں عقیدہ ختم نبوت اور وفات مسیح پر اجماع کی حقیقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جب بھی جماعت احمدیہ کے خلاف آن لائن یا کہیں بھی کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو بارہا اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 1400 سالہ ایک اجماع چلا آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے حوالے سے، حیات مسیح کے حوالے سے، نزول مسیح کے حوالے سے. اور یہ جو اجماع ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام. میں پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ اجماع کی تعریف کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کا ایک مفصل تعارف اگر ہم اپنے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے پیش کریں کہ عقائد اور فقہ کی روح سے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا نوعیت ہے. جزاک اللہ خیر صاحب. چلیں ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی نہ پہلے اجماع کی تعریف بھی سن لیتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ ویڈیو جس طرح آپ سن رہے ہیں میں بھی ایسے ہی سن رہا ہوں. میں نے صرف دیکھا ہے کہ انہوں نے اس پہ پبلش کی ہوئی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پلے کر کے جو بھی اس پہ ہمارا نیچرل ایک رسپانس انشاءاللہ اس کو ہم رکھیں گے سامنے. لیکن چلے پہلے سنتے ہیں کہ اجماع کی تعریف حضرت کیا فرمانے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو کلمہ شہادت ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جماعت احمدیہ کے اوپر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے گویا اجماع کو توڑا، ہم نے گویا نیا نبی بنا لیا، ہم نے گویا اسلام میں کوئی ایسا نیا بدعتی فرقہ پیدا کر دیا کہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے الگ ایک نئی نبوت قائم کر لی. اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں جو انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا جو عقیدہ رکھا وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد ہے جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے. تو یہ حضرت مسیح موعود اسلام فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو بنیادی جو مذہب کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے جو نبوت ملی، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ سے باتیں کی، وہی اور الہام مجھے عطا کیا. فرماتے ہیں کہ یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے. اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر بھی میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی کبھی یہ شرف مکالمہ و مخاطبہ ہرگز نہ پاتا. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں بڑا کلیئر ہے کہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا. بہت بڑے واضح رنگ میں بیان کر دیا. اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی، اس میں بھی شرط ہے کہ مگر وہی جو پہلے امتی ہو. اور فرمایا کہ اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں. تو یہ میرا خیال تھا کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور عقیدہ بانی جماعت احمدیہ کے اپنے الفاظ میں، تاکہ اگر کسی نے کوئی اعتراض کرنا ہے، کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو پہلے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ہم ہرگز بھی کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ جو کہ امت مسلمہ سے ہٹ کر ہے، اور وہی عقیدہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. صاحب آپ اگر اچھا اب آپ خود دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے. اب میں خاص طور پہ عام احمدیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ خود ایک آخر پہ ایک بات کی ہے، کہتے ہیں جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ رکھ دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ جو اگر اعتراض کرنے والے کو بھی پتہ ہو کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اب ذرا ایک بات پہ غور کیجئے گا، سنیے گا سب لوگ، اور لائیو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ابھی سن رہے ہو، بعد میں سنو، جب بھی سنو، اگر اس میں کچھ ایک لفظ بھی ہم غلط کہیں ہمیں آ کے بتاؤ. ذرا سنیے گا عقیدہ کیا ہے. احمدیہ جماعت کے مطابق، یہ میں آپ کو کہاں سے بتا رہا ہوں، عقیدہ ختم جماعت احمدیہ اور عقیدہ ختم نبوت ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جو کسی مصنف نے نہیں لکھا ہوا، جماعت نے پبلش کیا، یعنی کہ جماعت اپنا موقف دے رہی ہے، لہٰذا انہوں نے اس پہ کسی کا نام نہیں لکھا. اس میں وہ کیا بتاتے ہیں ہمیں، یہ صفحہ نمبر اس کا 4 اور 5 آپ کو بتا رہا ہوں.
عقیدہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ کا صفحہ نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ کتاب جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سنیے گا ذرا، ان کے نزدیک جو نبوت اور رسالت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے براہ راست شریعت لانے والی نبوت، یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی انسان کو اپنا نبی منتخب کر لیا اور اس کو ایک شریعت، ایک قانون بھی دیا۔ اس کی بہت بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آگی نبوت کی دوسری قسم، اس کو یہ کہتے ہیں براہ راست مستقل نبوت، غیر تشریع، کہ نبوت تو ایک انسان کو براہ راست ہی ملی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو براہ راست اپنا نبی منتخب کیا ہے، وہ مستقل طور پہ ایک نبی ہے، لیکن اس کو کوئی نیا قانون، کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی۔ یہ کتنی قسمیں ہوگی ابھی تک؟ 2، براہ راست شریعت لانے والی نبوت اور براہ راست شریعت نہ لانے والی نبوت۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہونا چاہیے، نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہیں وہ سارے کے سارے ان پہلی 2 کیٹیگریز میں کور ہو چکے ہیں، یعنی یا تو وہ براہ راست شریعت لانے والے ہیں یا وہ براہ راست شریعت نہ لانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 4-5 ضرور پڑھیں پلیز، انشاءاللہ بھی آپ کو ہم دکھاتے بھی ہیں اسکرین پہ تھوڑی دیر کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں نبوتیں ختم ہو چکی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اب نہ تو کسی کو براہ راست شریعت لانے والے نبی کے طور پہ منتخب کرے گا، نہ براہ راست شریعت نہ لانے والے نبی کے طور پہ منتخب کرے گا۔ اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا۔ اب سنیے گا ذرا بات کو، یہ معاملہ ایسے ہی رہا، یعنی سرکار کا وصال ہو گیا، 13 صدیاں گزر گئیں، یہ معاملہ ایسے ہی رہا۔ 13ویں صدی کے اختتام اور 14ویں صدی کے آغاز پہ مرزا غلام احمد قادیانی سے نبوت کی ایک نئی تیسری قسم کا آغاز ہوا۔ کہاں سے؟ 13 صدیاں گزر گئیں، 14ویں صدی کا آغاز ہو رہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی سے نبوت کی ایک تیسری نئی قسم کا آغاز ہوا، جس کو کہا جاتا ہے، یعنی براہ راست کے مقابلے میں بالواسطہ نبوت، یعنی یہ جو نبوت ہے ڈائریکٹ نہیں ملتی۔ اور اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ امتی نبوت، ذلی نبوت، بروزی نبوت، مجازی نبوت، غیر حقیقی نبوت، ناقص نبوت، استعارہ والی نبوت۔ یہ جو میں نے آپ کو جتنے نام گنوائے ہیں یہ سارے کے سارے اس تیسری نئی قسم کی نبوت کے نام ہیں، جس کا آغاز 14ویں صدی کے آغاز پہ مرزا غلام احمد قادیانی سے ہوا۔ یہ ہے وہ تیسری نئی قسم کی نبوت جس کو جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ یہ جاری ہے، یعنی جس کا اب آپ نے جو بات نوٹ کرنی ہے وہ کیا ہے؟ ایک عام احمدی سے جو بات چھپا لی جاتی ہے، یہ اس وقت اپنے آفیشیل ٹرو اسلام UK چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف جماعت کے مبلغین اور مربیان ہیں، بلکہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو مربیان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اور یہ آدمی خود اس بات کو تسلیم کر، جو بندہ مڈل میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ بھئی پہلے ہمیں اپنا جو ہے نا عقیدہ وہ لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو۔ تو بھئی اگر اپنا عقیدہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے تو آپ نے پوری بات کیوں نہیں بتائی ہے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ 3 قسمیں ہیں اور جو پہلی دونوں ہیں؟ اب ایک عام آمدی جس بات پہ غور کرے وہ کیا ہے کہ پہلی دونوں قسموں میں وہ تمام انبیاء آ گئے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں۔ ان کو جماعت کہتی ہے ساروں کو براہ راست نبوت والے انبیاء۔
اس میں شریعت لانے والے بھی آ گئے اور نئی شریعت نہ لانے والے بھی آ گئے، جیسے زکریا، یحییٰ، الیاس، یہ نئی شریعت لے کے نہیں آنے والے نا، یہ بھی اس میں آ گئے ہیں اور یہ ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر 14ویں صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی سے ایک تیسری نئی قسم کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ بالواسطہ امتی، بروزی، ذلی، مجازی، ناقص، استعارہ والی نبوت ہے۔ اب مجھے خود بتائیں کہ اس آدمی کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ یہ بات بتاتا؟ محض یہ کہہ دینا کہ شریعت لانے والا کوئی نبی نہیں آ سکتا مگر شریعت نہ لانے والا آ سکتا ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ چونکہ شریعت لانے والا اور نئی شریعت نہ لانے والا دونوں طرح کے نبی نہیں آ سکتے، یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ جس آ سکتا ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں وہ تیسری ایک نئی قسم ہے، اور اس تیسری نئی قسم کا اب دیکھیں ذرا، اب یہ جو تیسری نئی قسم ہے، سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کا پہلے وجود تو ثابت کرو۔ وجود ثابت کیسے ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے اس نبوت کا کوئی وجود ہے؟ خدا کے لیے میری بات کو سنیے گا، ابھی آپ خود سن چکے ہیں، یوٹیوب پہ لائیو جا رہا ہے، اس کو دوبارہ آپ نے ریوائنڈ کر کے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو مجھے نبوت ملی ہے، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی دوبارہ، کہ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ مجھے جو نبوت ملی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں ملی ہے۔ بات پہ غور کرنا ہے آپ نے، ابو بکر و عمر نے پیروی نہیں کی تھی، مرزا صاحب تک 13 صدیوں میں اتنے علماء گزرے، مجددین گزرے، کسی نے پیروی نہیں کی تھی۔ ایسی وہ کون سی پیروی ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے نرالی کی تھی؟ اچھا، پیروی کس بات میں کی تھی؟ 1879 میں تو مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ معمور ہو چکے ہیں 1879 میں، یعنی میری بات سنیں خدا کے لیے، جو بھی وہ پیروی تھی وہ مرزا صاحب 1879 تک کر چکے ہیں، کیونکہ 1879 میں وہ کہتے ہیں کہ میں مجدد اور معمور من اللہ ہو چکا ہوں، اور میں نے معمور من اللہ ہو کے براہین احمدیہ لکھی ہے۔ اور مرزا صاحب کا بیٹا بشیر احمد ایم اے کہتا ہے کہ 1879 میں براہین احمدیہ لکھی جا چکی تھی، اور یہی بات مرزا صاحب بھی کرتے ہیں، کیونکہ 1879 میں وہ اشتہار دے رہے تھے کہ کتاب میں نے لکھ دی ہے، چھپوانے کے لیے پیسے دو۔ اب جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں بھی تو بتایا جائے نا کہ 1879 تک کون سی وہ پیروی ہے جو مرزا صاحب کر چکے ہیں، کون سی پیروی ہے، اور کون سی وہ پیروی ہے 1879 تک جو مرزا صاحب کر چکے ہیں اور معمور من اللہ ہو چکے ہیں، اور وہ پیروی نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے کی، نہ 13 صدیوں کے کسی آدمی نے کی۔ وہ کون سی پیروی ہے؟ حقیقت الوحی جو روحانی خزائن کے والیوم نمبر 22 میں موجود ہے، میری سب سے درخواست ہے اس کا صفحہ نمبر 406 407 پڑھیں آج ہی نکال کے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو، جتنے نیک لوگ تھے سب کو نبی کا لقب پانے سے روک دیا، اور اس امت میں صرف میں ایک انسان ہوں جس کو نبی کا لقب پانے کے لیے مخصوص کر لیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ہی ایک شخص ہوں کہ جس کو یہ انعام ملنا ہے، اور بس اگر میرے علاوہ کوئی آدمی اس امت میں نبی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں رکھنا واقع ہو جائے گا، یعنی سرکار کی پیشن گوئی تھی کوئی، جو مرزا صاحب کہتے ہیں میرے پہ پوری ہو گئی ہے، وہ اس میں پرابلم ہو جائے گی۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی 3 باتیں جس پہ آپ نے اللہ کا واسطہ دے کہتا غور کر لو۔ میں اتنے کیوں آپ سے اپیل کر رہا ہوں؟ خدا کے بندو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد احمدیوں کی ایسی ہے کہ جو اپنے عقائد سے غافل ہے، اور اپنے طور پہ انہوں نے اعمال کرنے ہیں، روزے رکھیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، لیکن کیا فائدہ بھائی؟ یہ مجھے پتہ ہے کیا فائدہ کہنے سے، آپ کہو جی تم کون ہوتے ہو کہنے والے، کیا فائدہ؟ او بھائی بات پہ غور کرو، عقائد کی درستگی لازم ہے،
آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے جو ہے نا عقیدہ اس کو کہا، اب اس کو آپ کے سمجھ لیں کہ وہ ہے ایک، اور آگے جو اعمال ہے اس کی مثال ہے 0 کی. اگر آپ ایک لکھیں اور اس کے آگے 0 لگاتے چلے جائیں تو ویلیو کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک کے آگے ایک 0 لگائی 10 ہو گیا، 2 لگائی 100 ہو گیا، 3 لگائی 1000 ہو گیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آپ ایک ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ گئے؟ صرف 0 رہ گئے ہیں. وہ کوئی فگر ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ بجائے اس کے کہ جماعت نے جو آپ کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی، مخالفین جماعت ہیں جی، نبیوں کے منکرین ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہیں جی، اور دیکھو جی نبیوں کی مخالفت ہوئی ہے جی. یہ ساری باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ جو آرگیومنٹ آپ کے سامنے مسلمان پیش کر رہے ہیں اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے، آپ کے ذہنوں کو بند کر دیا جائے تاکہ آپ بات پہ غور ہی نہ کر سکیں. تو میں نے ابھی تک 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک تو بات کیا رکھی ہے کہ آپ کی جماعت آپ کو پورا عقیدہ، ابھی تک بھی اس آدمی کو دیکھ لیں خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ پہلے پورا عقیدہ بتانا اس کے بعد بات کرنی چاہیے، لیکن نہیں بتایا. عقیدہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ میں جو 3 قسمیں وہ نہیں بتائیں، اور 3 میں سے کہتے ہیں 2 بند ہو گئی ہیں. اور دوسری میں نے بات کیا کی ہے کہ اگر یہ پیروی سے ملتی ہے، اگر یہ پیروی سے ملتی ہے تو مجھے بتائیں کہ 13 صدیوں میں کسی کو کوئی کیوں نہیں ملی؟ اچھا اگلی بات دیکھیں ذرا، اگر یہ پیروی سے ملتی ہے تو مرزا صاحب نے یہ کیوں کہا حقیقت الوحی میں کہ مجھے ماں کے پیٹ میں مل گئی تھی؟ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے شکم مادر میں یہ نعمت مل گئی تھی. اللہ سے جو ان کا مکالمہ اور مخاطبہ تھا جس کی بنیاد پہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، مرزا صاحب نے کہا مجھے تو ماں کے پیٹ میں مل گئی تھی. اب بتائیں کہاں گئی پیروی والی بات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیروی کیا صرف مرزا صاحب نے کی، اور 1800 اس بات پہ غور کریں 1879 تک وہ کون سی پیروی جو مرزا صاحب نے کر لی تھی؟ بتائیں نا ہمیں ذرا، بتائیں ذرا ہمیں کون سی پیروی ہے وہ؟ دیکھیں نا اس کے بعد تو آپ کی جماعت آپ کو دھوکہ دے لے گی. مرزا صاحب بتانے دینا، پھر آپ سوال کرتے جا رہے، پھر بتانے بھی دیں نا، پھر بتانے دیں، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. عثمان بھائی دیکھیں نا یہ کون لوگوں کو ابھی لے رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا پہلے اپنی بات مکمل کر لیں یار. بھائی بے فکر رہیں، بے فکر رہیں، اس پلیٹ فارم کے اوپر نا ساری دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے. ابھی جب بات کر لیں گے مکمل نوٹ کرتے جب آپ کو لیں گے انشاءاللہ. کون سی پیروی کر لی تھی؟ اچھا پھر یہ کیوں کہا مجھے ماں کے پیٹ میں مل گئی ہے؟ پھر یہ کیوں کہا کہ اس امت میں دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی پیروی سے نبوت ملنی ہے، پھر روکا کیوں ساری امت کو؟ مرزا صاحب نے کہا کہ سب کو روک دیا اللہ نے، مجھے مخصوص کر لیا. یہ ظلم ہے. عام احمدی اپنے ذہن سے سوچے ظلم ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ قاعدہ بنا دے کہ جو اللہ اس کے رسول کی پیروی کرے گا اس کو میں نبوت کا انعام دے سکتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ فیصلہ کر دے کہ میں نے پوری امت کو روک دینا ہے، صرف مرزا صاحب مخصوص کر لینا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ ظلم ہے. نعوذ باللہ، کہ اللہ ظالم ہے؟ اچھا یہ ساری باتیں اپنے سامنے رکھیں آپ. پھر اس کے بعد یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جس احمدی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نبی اور رسول بن گیا ہوں، جب نبوت جاری تھی. اور آخری بات یہ کر کے انشاءاللہ پھر آگے ویڈیو کو لے کے چلتے ہیں، وہ یہ ہے، ذرا بات پہ غور کیجئے گا. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، عام احمدی اس بات پہ غور کرے کہ اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، اگر نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو مرزا صاحب کی نبوت ذلی بروزی کیوں ہے؟ مرزا صاحب کی نبوت غیر حقیقی ناقص کیوں ہے؟ مرزا صاحب کی نبوت مجازی اور استعارہ والی کیوں ہے، یعنی میٹافوریکل؟ بھائی جب نبوت جاری ہے، نبی آنے ہیں، تو مرزا صاحب کی نبوت میٹافوریکل کیوں ہے؟ اس کا بھی تو کوئی سوچے نا پھر آپ لوگ. چلیں انشاءاللہ آگے پلے کرتے ہیں. متعلق کچھ فرمانا چاہیں. ہم بچپن سے اس بات کا ادراک ہمیں دیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوئی نئی نبی نہیں ہے. آپ اسلام کی خدمت کے لیے، آپ کے احیائیوں کے لیے، بلکہ ایک الہام کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر برکت وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے اس پروپیگنڈا کی کیا نوعیت ہے؟ مطلب مجھے 30 سال 31-32 سال ہو گئے ہیں عمر میں، کیا وجہ ہے اس قدر جھوٹ اور پروپیگنڈا جو جماعت کے خلاف کیا جاتا ہے؟ کیا نوعیت ہے، ایسی کیا وجہ ہے اس کی؟ جزاک اللہ. اچھا یہاں پہ ایک بات کر دوں، پروپیگنڈا، ذرا یہ بات سوچئے گا ذرا.
مرزا صاحب نے کہا کہ وہ خدا کی طرف سے جو آنے والے مرسل ہیں نا، مرسل کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو نبی اور رسول آتے ہیں، مرزا صاحب نے کہا کہ میں آخری مرسل ہوں۔ اب آپ نے احمدیوں بات پہ غور کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مرزا غلام احمد قادیانی تک آپ کی جماعت کسی نبی اور مرسل کو درمیان میں نہیں مانتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ مرزا صاحب نے اپنے مرسل ہونے کے بعد اعلان کر دیا کہ میں آخری مرسل ہوں، کہا کہ میں خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں، میں خدا کی آخری راہ ہوں، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ تم خدا کی آخری جماعت ہو، اور کہا تریاق القلوب میں کہ میرے بعد کسی ماں کے پیٹ سے کوئی کامل بندہ پیدا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ غور کر رہے ہیں، یعنی سارے کا سارا مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ کو نچوڑ بتا دیتے، مسئلہ کیا ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کہاں پہ جا کے ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے والے آخری نبی کون ہیں؟ اسلام کے مطابق نبی غلام قادیانی ہے، لیکن آپ کو بتائے گی نہیں۔ مجھے بتائیں نا، آپ کو دیکھیں، اٹس ویری سمپل ایکویشن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مرزا صاحب تک تو کوئی ہے نہیں، مرزا صاحب نے خود کو کہہ دیا آخری مرسل، بتائیں کیا پیچھے رہ گیا؟ اور کہتے میرے بعد کسی ماں کے پیٹ سے نکلنی کچھ نہیں ہے، کیا پیچھے رہ گیا؟ اینی ہاؤ، چلیں تھوڑا سا سنتے ہیں مزید کیا اس پہ دجل کیا جاتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ سنت انبیاء اسی طرح سے چلی آتی ہے، کوئی نبی اس طرح نہیں گزرا جس کے خلاف اس طرح سے پراپوگنڈا نہ ہوا ہو، اس کے متعلق نہ کہا گیا ہو کہ یہ جو پہلے ہمارے بہترین عقائد تھے اس کو آ کے اس نے بدل دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہر نبی کے متعلق جو ہے وہ یہی آتا ہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کہا، فرعون نے کہا کہ یہ تمہارے بہترین دین کو خراب کرنا چاہتا ہے، یرید ان یذهب بدینکم المثلی، کہ تمہارا جو بہترین دین ہے، اگر آیات میں کوئی الفاظ میں فرق ہو معذرت چاہتا ہوں، تو یہ تمام انبیاء کے متعلق یہ طریق ہمیشہ سے رہا ہے۔ انبیاء کا یہ راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ مجاہدہ کرنے اور زمانہ جس روش پر چل رہا ہوتا ہے اس کو بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر اسی کے ساتھ چلنا ہو تو پھر ضرورت نہیں کسی ایک اتنے بڑے طوفان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں سارے کا سارا آرگیومنٹ کیا، اور یہ جماعت بہت زیادہ اس آرگیومنٹ کو پروموٹ کرتی ہے، وہ کیا ہے کہ جی دیکھو نبیوں کی مخالفت ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے جو معمور ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں ہمیشہ کہی گئی ہیں۔ میں ایک عام احمد، لیکن میری ساری گفتگو کا جو اولین مخاطب ہیں وہ ایک عام احمدی ہے۔ آپ نے اس بات پہ میرے بھائیوں اور بہنوں غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نبوت کا جھوٹا دعوے، مرزا صاحب کی بات نہیں ہو رہی ابھی، آپ ویسے مثال سمجھیں، اگر ایک آدمی نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہو، جھوٹ بول رہا ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے بتائیں کہ اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ اس کو مسترد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مجھے بتائیں نا ذرا۔ یعنی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، ایک بات جو سچے اور جھوٹے میں کامن ہے، یعنی اللہ کے سچے نبیوں کی بھی کفار و مشرکین مخالفت کرتے ہیں، اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اس کی مخالفت بھی ہوگی نا۔ تو اگر ایک چیز سچے اور جھوٹے میں مشترک طور پہ پائی جائے وہ دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا ذرا۔ چل رہے ہیں، باقی دنیا بھی چل رہی ہے، سوسائٹی پہلے چل رہی ہے، تو پھر نیا کیا ہوا؟ انبیاء آتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب جو موجودہ دین ہوتا ہے ان کے پاس، جو طرز زندگی، اب اس کو دیکھنے والے جو ہیں مخالفین جو ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ سارے انبیاء کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے تمہارا ملک چھین لے، یہ بھی الزام ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، فلانے کے خلاف سازش ہے، یہ بھی عام نبیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری زمین چھیننا چاہتا ہے، یہ پھر تمہارے جو باپ دادا تھے جس پر پرانا دین چلا آتا تھا اس سے یہ تمہیں ہٹانا چاہتا ہے۔ ابھی بھی یہی بات جو آپ نے ابتدا میں بیان فرمائی کہ اجماع ہے، یہ اجماع کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ امت میں 1400 سال سے کبھی ایسے ہوا نہیں، انہوں نے آ کے نہیں بات کر دی، اور ساری امت جو گویا کہ متفق تھی، کبھی کسی بات پر اختلاف نہیں ہوا، مرزا صاحب نے آ کے یہ ایک بات کی تو اچھی بلی امت بیچاری جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی، اور اس میں فسادات مرزا صاحب کی وجہ سے بھڑک اٹھے، گویا کہ پہلے تو دودھ اور نہر کی شہد کی نہریں بہ رہی تھیں، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ شیر و شکر تھے سارے۔ تو ویسے یہ کہنے کی بات ہے، تو پھر اتنے یہ فرقے کس وجہ سے تھے؟ مرزا صاحب کے آنے کے بعد یہ فرقے بنے ہیں، یہ مرزا صاحب کی وجہ سے 72 فرقے یا اس سے زیادہ فرقے جو ہیں وہ بن گئے مسلمانوں کے۔ مرزا صاحب نے تو ایک بنایا نا، باقی کہاں سے آئے؟ اس سے پہلے تو اجماع تھا، بقول ان کے اجماع تھا اور کوئی خرابی نہیں تھی، مرزا صاحب نے یہ آ کے ایک بات کی اور اس سے یہ ساری فساد جو ہے وہ پھیل گیا۔ اچھا ابھی دیکھیں ذرا،
انہوں نے ایک تو یہ بات کی کہ بھئی نبی اور رسول نے تو آنا ہوتا ہے، ایسے کرنا ہوتا ہے. میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا ہے، ذرا میں اس کے بعد نا کیونکہ میں اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا اس بات کو، میں نے اپنے پاس نوٹ کیا، میں نے آپ کو حوالہ دکھانا ہے. ایک تو جو میں نے شروع میں بات کیا ہے کہ نبوت کی قسموں کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھ کے. اور اس کے بعد دیکھیں مرزا صاحب نے کہا کہ جو رسول ہوتا ہے، یا ذرا سنیے گا بات کو، مرزا صاحب نے کہا جو رسول ہوتا ہے اس کو جو تعلیم دی جاتی ہے یا اس کو جو بات پہنچائی جاتی ہے وہ جبرائیل فرشتے کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے. وسلم کے بعد اب جبرائیل قیامت تک نہیں آ سکتا وہی لے کے. اب بات پہ غور کریں. نمبر ایک کیا بتا رہے مرزا صاحب ہمیں کہ نبی اور رسول جو ہے اس کو تعلیم فرشتے کے ذریعے ملنی ہوتی ہے. ساتھ ہی کیا بتا رہے ہیں کہ جہاں تک اب فرشتے جبرائیل کا تعلق ہے جو نبیوں کو تعلیم دینے کے، نبیوں پہ تعلیمات لانے کے لیے مامور ہیں، وہ قیامت تک کے لیے منع کر دیے گئے ہیں کہ انہوں نے نہیں آنا. اب پھر آپ کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوگا نا کہ بھئی اس کا اگر یہ بات ہے تو پھر مرزا صاحب کیسے نبی اور رسول ہونے کے دعوے؟ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو وحی آتی ہے وہ وحی نبوت نہیں ہے، وہ وحی ولایت ہے. یعنی جیسے ولیوں کو الہام ہوتے ہیں نا، یہ اس کیٹیگری کی چیز ہے. اب اب تینوں باتوں کو آپ ملا کے دیکھ لیں. مرزا صاحب نے کہا کہ رسول کو جو تعلیم لے کے رسول کے لیے آتا ہے وہ جبرائیل فرشتہ لے کے آتا ہے، اور جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ اب قیامت تک کے لیے منع کر دیا گیا ہے. تو اپنے بارے میں بتایا کہ میرے اوپر تو وہی ولایت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کو جو الہام ہوتے ہیں، میرا تو وہ معاملہ ہے. اب دیکھ لیں مثالیں کون سی دے رہے ہیں، اندازہ کریں ذرا. اب اس پوری گفتگو میں کیا اس میں آرگیومنٹ ہے؟ صرف ایک ایموشنل ریٹرک ہے. اچھا اس کے بعد کیا کر دیے؟ آپ خود سوچیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک فرقہ بنانے کے لیے آنا تھا؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ مسیح موعود نے آ کے سارے فرقوں کو ایک فرقے میں داخل کر دینا ہے. تو مرزا صاحب تو ایک اور کا اضافہ کر کے چلے گئے. پورے اسلامک لٹریچر کو آپ کھنگال دیں، خدا کی قسم ہے اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے نزدیک جب مسیح موعود آئیں گے تو وہ کتابیں لکھیں گے، اور کتابیں لکھنے کے نتیجے میں پھر بھی کوئی بندہ نہیں مانے گا اور پھر وہ فوت ہو جائیں گے. یہ کہاں ہے؟ یعنی یہ کانسیپٹ کہاں پہ ہے کہ اینڈ ٹائم کے اندر جو مسیح آئے گا وہ کتابیں لکھے گا اور کتابیں لکھتا رہتا چلا جائے گا؟ یہ کہاں پہ ہے؟ مسیح موعود کی اصطلاح کہاں پہ ہے؟ پرومسڈ مسیح کہاں پہ ہے؟ یعنی پہلے آپ نے اصطلاحات اپنی گھڑی. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک متوازی دین ہے. آپ کے ڈینائی کرنے سے یہ حقیقت چھپنے، یعنی کہ آپ کے پاس جو موومنٹ ہے وہ اسلام کے متوازی ایک دین ہے. آپ کی اپنی اصطلاحات ہیں، آپ کی اپنی توجیحات ہیں. اسلام میں تو نہ مسیح موعود کا کانسیپٹ ہے اور نہ یہ کانسیپٹ ہے کہ مسیح نے آگے کتابیں لکھنی ہے 23 سال تک. امت کے اندر اس طرح ظاہر ہیں کہ اس طرح نہیں ہوا. مختلف فرقے جو ہیں وہ بنتے گئے مختلف باتوں پر، مختلف چیزوں پر. مسیح علیہ السلام نے کہ مرزا صاحب نے آ کے بظاہر یہ نظر آئے گا بھی کہ جتنے فرقہ پیدا ہوا، ایک الگ جماعت بنائی، تو پھر اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں اس کے متعلق؟ مسیح علیہ السلام نے ایک بڑی سادہ سی مثال، اور مسیح کے متعلق یہ تھا کہ وہ مثالوں سے باتوں کو سمجھائے گا. تو حضور نے ایک مثال سے، بڑی عمدہ مثال سے سمجھایا. حضور نے فرمایا کہ ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کو درزی کو دیں تو وہ کبھی یہاں سے کاٹتا ہے، کبھی یہاں سے کاٹتا ہے، کبھی یہاں سے کاٹتا ہے. اور دیکھنے والا بظاہر نظر اگر شروع میں دیکھے تو کہہ سکتا ہے کہ اچھا بھلا کپڑا تھا سیدھا، اس کو کاٹ کے خراب کر دیا. لیکن حضور نے فرمایا کہ بالآخر وہ اس سے ایک بہترین لباس بناتا ہے. تو حضور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی آ کے جو بلایا ان بشارات کے مطابق جو آپ کے ذمے تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں. انبیاء جو ہیں وہ گوشہ تنہائی میں رہتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کہتا وہ باہر نہیں آتے. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کریں. اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 40 سال کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوا. 40 سال بھی تو حضور نہیں رہے نا مکہ میں، حضور کی وہی شخصیت تھی. لیکن حضور اکیلے جو ہے وہ غار حرا میں چلے جاتے، وہاں عبادت کرتے، لوگوں سے الگ تھلگ کئی دن جو ہے وہ. اب دیکھ لیں کس چیز کو کہاں پہ جا کے جوڑ رہے ہیں. یہ کوئی مقصد ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ غلام احمد ہے، ساتھ ہی پھر آپ اس کی توجیحات کے لیے
یہ آپ سلم پہ ہاتھ ڈال لیتے ہیں آپ کی ناموس پہ، یہ کیا ہے؟ غلام کا کیا کمپیریزن آقا کے ساتھ؟ یا پھر یہ چھوڑ دو، جو اصل میں تو یہ فراڈ ہے نا غلام والا. ایک طرف کہتے ہو مرزا صاحب غلام احمد ہیں، دوسری طرف جناب جب ان کے اوپر کوئی بات ہو تو ان کو اٹھا کے آپ کرتے ہیں کمپیئر آقا کے ساتھ. آقا اور غلام کا آپس میں کیا کمپیریزن ہے؟ وہ سامان حدیث میں آتا ہے کہ حضور وہ اپنا جو ہے وہ توشہ خانہ ساتھ لے جاتے، ختم ہوتا واپس آتے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور دے دیتی اور واپس چلے جاتے. لیکن جب یہ حکم ہوا کہ یا ایھا المدثر قم پان سے، کہ آپ کا یہ ڈیوٹی ہے آپ کی کہ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کرنی ہے، ہوشیار کرنا ہے. حضرت مرزا صاحب مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ مسیطڑ ہے. لوگوں کو بتانا پڑتا تھا ان کے والد صاحب کو کہ میرا ایک اور بیٹا بھی ہے جن کو آپ جانتے ہو، اس کے علاوہ بھی ہے. لیکن اچھا یہ بھی بالکل فراڈ ہے. یہ جو ریٹرک ہے نا جی، وہ لوگ کہتے تھے کہ مسیطڑ ہے فلانا ہے، یہ سب کا سب فراڈ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو پھر آپ نے وہ باتیں جو ہیں دنیا کے سامنے پیش کی. جی صاحب، موضوع کے حوالے سے میں صرف ایک کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا آج کا پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے کچھ اصولوں کو ڈسکس کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کس بنا پر جماعت احمدیہ کے عقائد جو ہیں وہ قائم ہیں، اور 135 سال سے کیا وجہ ہے کہ اس قدر جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن جماعت اسی طرح ان عقائد پہاڑ کی طرح وہ عقائد مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ زمین میں کھڑے ہوئے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ میں سے جو لوگ آج کل ٹک ٹاک کے حوالے سے ایکٹیو والی چیزوں کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، کہتے پہاڑ کی طرح. سنیں ذرا پہاڑ کی تفصیل، ایک آپ کو مثال پہاڑ کی دے گا تو پہاڑ کی طرح قائم ہے. مرزا بشیر الدین محمود جماعت کے دوسرے خلیفہ، وہ جناب اپنے قلم کا زور آزمانا شروع کیا 1914 جب انہوں نے خلافت کی گدی سنبھالی 1914 سے، کہ جناب جو سورہ صف کے اندر ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، تو مرزا بشیر الدین محمود نے کہا کہ یہاں پہ جو پیشن گوئی ہے اس کا اصل مصداق، اول مصداق، حقیقی مصداق نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اور ساتھ یہ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اسم ذات احمد تھا. یہ 1914 سے پہاڑ جیسے عقائد کہنے شروع کیے. پھر کیا ہوا؟ جب جسٹس منیر کمیشن میں جب عدالت میں آپ کے خلیفہ پیش ہوئے، مکر گئے، کہتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصل مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرزا صاحب ذلی بروزی ہیں. یعنی اس وقت لاہوری جماعت یہ کہتی تھی کہ یہ پیشن گوئی، یہ جو احمد نبی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرزا صاحب ذلی بروزی طور پہ ہیں. خلیفہ ان کو پڑ گیا، اشتہار شائع کیے، کہتا نہیں مناظرہ کرو میرے ساتھ، مرزا صاحب اصل ہیں، یعنی اصل مصداق ہیں اسم احمد کی پیشن گوئی کا، اور مرزا صاحب کا نام جو ہے نا وہ احمد ہے. لیکن کورٹ میں جا کے مکر گیا، تفسیر صغیر میں مکر گیا. یہ ہے پہاڑ جیسے عقائد. اس وقت جماعت احمدیہ احمد نبی کے حوالے سے جو پیشن گوئی پہ اپنا جو موقف پیش کرتی ہے، خدا کی قسم یہ موقف پہلے لاہوری جماعت کا تھا، ان سے یہ مناظرے کرتے تھے. جس نے پڑھنا ہو وہ خود پڑھ لے، مباحثہ راولپنڈی پڑھ لیں. انوار خلافت سے، آئینہ صداقت سے، ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ چکے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ آج ایک آدھ دن میں دوبارہ اپلوڈ ہو جائے. ابھی میری کل بات ہوئی ہے، میں پرسوں ان کے ایک مربی کے ساتھ یا ایک ان کے پریچر کے ساتھ، تو وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی. یعنی میں آپ کو بتانا ہے چاہ رہا ہوں، کہہ رہے پہاڑ جیسے جمے ہوئے اس کے اوپر. کون سے پہاڑ جیسے؟ ایک اور مثال دے دوں. اس وقت یہ لوگ لاہوری جماعت سے ڈیبیٹ کرتے تھے. لاہوری جماعت یہ کہتی تھی کہ مرزا صاحب کے نہ ماننے والوں کو کافر نہ کہو. مرزا صاحب کا بیٹا جماعت کا دوسرا خلیفہ کہتا تھا کہ جو مرزا صاحب کی بیعت میں شامل نہیں ہوا، بھلے اس نے مرزا صاحب کا نام بھی نہ سناؤ، وہ پکا کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے. یہ اس کا موقف تھا، اور لاہوری جماعت سے اس کے اوپر یہ لوگ ڈیبیٹس کرتے تھے. آج یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو بھئی کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ اس کفر کے دائرے ہوتے ہیں، ایک دائرے میں نہیں ہے دوسرے دائرے میں ہے، ایسے ہے ویسے. کیا ہے یہ؟ میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں.
پہاڑ اپنا موقف پیش کرتے وقت پہلے یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں جماعت کے بارے میں کتنا کو جانتا ہے، اس حساب سے اپنا موقف پیش کرتے ہیں پہاڑ جیسے عقائد والے. اب جب کبھی بھی ضیاء صاحب حضرت مسیح موعود السلام کا ذکر ہم سنتے ہیں مطلب غیر احمدیوں سے جو ہمارے مخالف ہیں، وہ آپ علیہ السلام یا اس مسیح موعود جس نے آنا ہے اس کا عقیدہ ایسے بگاڑ کر پیش کرتے ہیں کہ گویا ایک نبی نے نہیں آنا، جبکہ یہ مانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے، مانتے ہیں لیسا بینی و بینہ نبی، جی بالکل مانتے ہیں عیسیٰ نے واپس آئے ہیں اور اس کا جو ٹائٹل ہے، جو اس کا رتبہ ہے، وہ نبی کا ہے. تو یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ جو اگلے پروگرام ہم اس ضمن میں کریں گے وہ گویا وفات مسیح ہو، ختم نبوت ہو، صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہو، ایک اچھا یہ ان کا خاص ایک سٹائل ہے کہ جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں کوئی بات بتانے کی بجائے کہتے ہیں اگلے پروگرام میں فلانی بات کریں گے. اگر آپ نے وہ جو ان کا پروگرام تھا راہ ہدا کے نام سے ان کا بڑے عرصے سے ایک پروگرام چل رہا ہے، اس میں جب سے کوئی بندہ سوال پوچھے نا، کوئی بھی سوال پوچھے تو کہتے ہیں کہ اس کا ہم نے جواب جو ہے نا وہ پچھلے دے دیا، لیکن ہم آپ کو مختصر جواب دے دیتے ہیں، یعنی تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ ان کے پاس ڈھیر سارے دلائل تھے، ابھی کچھ دیے ہیں کچھ رہ گئے ہیں، اور بھائی ابھی بات کرو نا. یہ ان کا سٹائل ہے کہ جو جس وقت جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس وقت بات نہیں کرنی، کہیں گے وہ ہم فلانے پروگرام میں کریں گے، ابھی کرو. پہلو کو انشاءاللہ ہم نے تفصیل کے ساتھ کور کرنا ہے، لیکن جو آج کا یہ پروگرام ہے یہ ہم ایک اوور ویو پیش کر رہے ہیں، ایک تمہید پیش کر رہے ہیں کہ وہ کیا اصول. یہ تمہید ہے، یہ جناب جو پروگرام ہے نا 2.5 گھنٹے کا، یہ تمہید ہے، 2.5 گھنٹے کا پروگرام تمہید ہو رہی ہے. کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر جماعت کے خلاف یہ بات کی جاتی ہے. جیسا میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اجماع کے حوالے سے. اچھا انہوں نے جو بات کی اس پہ پہلے کامنٹ کر دے، کہتے ہیں جی کہ حالانکہ دیکھو مسلمان بھی مانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ، کیا کہا جائے ایسے لوگوں کو. آپ سب لوگ نا، یہ ہمارے نا عامر نذیر بھائی نے ایک مثال دی، اس سے بڑی اچھی طرح بات سمجھائی جا سکتی ہے. میں انہی کی مثال کو کوٹ کر دیتا ہوں. عامر بھائی نے کہا کہ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی کا یا کسی بچے کا والد، یعنی اس کی والدہ کا جو خاوند ہے، بچے کا والد اور اس کی والدہ کا خاوند، بچے کی والدہ کا خاوند، وہ کسی باہر کے ملک میں ہے اور وہ اپنے گھر آ رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی فرض کیا کہ اس کے والد صاحب کا نام ہے ریاض. ہم فرض کرتے بات سمجھانے کے لیے کہ جناب آپ کے والد محترم ریاض صاحب تشریف لا رہے ہیں، یا اس خاتون سے کہا جائے کہ آپ کے جو خاوند ہیں وہ ریاض صاحب آج تشریف لا رہے ہیں آپ کے گھر. یہ تو بات سمجھ میں آئی نا، بڑی احترام والی بات ہے. اگر بندہ کہے کہ آج تمہارے گھر میں ایک بندہ آنا ہے، آج تمہارے گھر ایک بندہ آنا ہے، آپ ذرا دا الفاظ پہ دیکھیں کہ حالانکہ جو اس کا والد ہے، جو اس خاتون کا جو خاوند ہے، وہ ایک بندہ ہی ہے، ایک انسان ہی ہے، لیکن دونوں باتوں میں فرق دیکھیں آپ ذرا. اگر میں یہ کہوں کہ مربی صاحب کے گھر میں روزانہ شام کو ایک بندہ آتا ہے نا بری بات، لیکن اگر میں کہوں کہ مربی صاحب کے گھر میں شام کو ان کے والد صاحب اپنے کام سے واپس آتے ہیں تو اپنے گھر میں آتے ہیں، فرق ہے نا. اب یہ آپ کو میں نے بات کیوں کی ہے کہ بات کو الفاظ سے ایسا ہیر پھیر دیتے ہیں کہ ایک عام بندے کو بات سمجھ نہیں آئے. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا، ختم بات. ایک بندے نے آنا ہے، کسی ایک نے آنا ہے، کوئی ایک آئے گا. ایک سیکنڈ ذرا شاید نا گھر والے شاید نوک کریں، شاید کچھ چیز آئی کمرے سے، ایک سیکنڈ ذرا مجھے. چلیں جی معذرت، بات کو آگے چلاتے ہیں. وہ اصل میں کچھ چیز تھی گھر والوں کو چاہیے تھی، وہ ان کو دی یہاں سے. اچھا اب دیکھیں ذرا، میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ، اور قسم اٹھا کے فرمایا کہ انہوں نے تشریف لانا ہے. یہ بات کہاں سے آگے جناب کہ ایک آئے گا، آنے والا آئے گا، ایسے ہوگا، کہاں سے آگے یہ بات؟ اور دوسری بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم اٹھا کے فرمائی کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا. تو مجھے مرزا صاحب نے کہا, کہاں پہ کہا؟ روحانی خزائن والیوم 5 حمامت البشرا. انہوں نے کہا کہ قسم اٹھا کے جب کوئی بات ہو تو اس کی تعویل نہیں ہوگی بلکہ وہ ظاہر کے مطابق ہی رہے گی. اب مجھے بتائیں کہ قسم اٹھا کے جب سرکار نے فرمایا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا تو ایک نبی نے آنا ہے, کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں نا, اب حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا, جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دے کے بتایا نا کہ اس کے فلانے کے گھر میں رات کو ایک بندہ آتا ہے, کہ فلاں کے گھر میں رات کو ایک بندہ آتا ہے, غلط ہوگی نا بات. لیکن جب یہ کہا جائے کہ اس کے والد صاحب تشریف لاتے ہیں, اپنے کام سے واپس آتے ہیں, اپنے گھر آ جاتے ہیں, اب بظاہر تو والد صاحب بھی ایک بندے ہی ہیں, لیکن ایک بندہ فلانے کے گھر میں آتا ہے, یہ بات غلط ہے, یعنی یہ بات ایک ڈس ریسپیکٹفل ہے. اسی طرح ایک نبی نے آنا ہے جی, بھائی ایک نبی نے نہیں آنا, عیسیٰ ابن مریم کا تعین کر دیا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم نے تشریف لانا ہے. ختم ہوگی بات. اچھا, اب صرف ایک فائنل کامنٹ یہاں پہ ویری کوئکلی کر دوں. کہتے ہیں جی دیکھو یہودی بھی یہی کہتے تھے, یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان سکتے چونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ الائجہ نے آسمانوں سے آنا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جب تک الائجہ آسمانوں سے نہیں آئے گا, ہماری کتابوں میں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے, ہم عیسیٰ کو نہیں مان سکتے, ہم اس مسیح کو نہیں مان سکتے. کہاں لکھا ہوا یہ؟ مرزا صاحب نے کہا کہ انجیلوں کی کوئی بات جو قرآن کریم میں درج نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. بتاؤ ذرا, قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ یہودی کہتے تھے کہ آسمان سے الائجہ نے آنا ہے. یہ الائجہ والا سارا ڈرامہ خدا کی قسم مرزا صاحب نے اس لیے سٹیج کیا کہ تاکہ اس طرح وہ ایک چیز یہ نکال سکیں کہ بھئی دیکھو پہلے بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ آسمان سے آنا ہے, فلانا ہونا ہے, دیکھو ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں. حالانکہ مجھے بتائیں کہ قرآن کریم میں کہاں پہ ایسی کوئی بات ہے؟ اور جب مرزا صاحب نے خود بتا دیا کہ بائبل کی صرف اس بات کا اعتبار کیا جائے گا جو قرآن میں درج ہے, اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ باقی رتب و یابس کہاں سے آ گیا. یہ اس کو بھی نوٹ کر لیا میں نے اپنے پاس, یہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں نے حوالہ دینا ہے, اس کو بھی میں اپنے پاس یہاں پہ نوٹ کر لیتا ہوں کہ بائبل کی صرف انہی باتوں کا اعتبار ہے جو قرآن میں درج ہیں. اب اس اصول کے مطابق لاؤ ذرا قرآن سے دکھاؤ الائجہ والی بات. چلیں آگے چلتے ہیں جی. یہ میں اس لیے پلے کر رہا ہوں کہ تقریباً انشاءاللہ ہم نا اس کو اور پلے کریں گے 15 منٹ انشاءاللہ, اس کے بعد فلور کو اوپن کر دیں گے تاکہ جس میں کوئی ہے مسئلہ کسی کو تو آئے بات کر لے, کیونکہ ان کو ہم بات کرنے کا پورا موقع دینا چاہتے ہیں اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اچھا, اس کو پلے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ٹک ٹاک پہ جو لوگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی نہ تو میں مربی ہوں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میرا ذاتی موقف ہے. یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے, ہم سے 4 گھنٹے بحث کرتا ہے, اینڈ پہ کہتا ہے جی کہ میں مربی بھی نہیں ہوں اور میرا ذاتی موقف ہے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. اب کوئی بات, اب جتنی مرضی باتیں ہوئی ہوں اینڈ پہ کچھ بھی نہیں نکلا نا. اس لیے آپ کے سامنے ان کو پلے کر رہے ہیں کہ یہ مربی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جماعت کے آفیشیل چینل ٹرو اسلام جو یو کے والا ہے اس پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور جماعت کے نمائندے بات کر رہے ہیں. اور ان میں سے جو پہلے نمبر پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ راہیل جو ہے, یہ باقاعدہ مربیوں کو ٹریننگ دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا اس لیے مقصد ہے اس بات کو پلے کرنے کا کہ تاکہ کسی ایسی بندے کی بات ہو کہ جس کو اون کریں. پھر چلیں اب آگے اس کو ذرا پلے کرتے تھوڑی دیر مزید. وہ بات بالکل درست ہے کہ انبیاء کے خلاف تو اجماع ہمیشہ شروع سے رہا ہی ہے. کفار مکہ کا اجماع ہوا, یا ہر نبی کے دور میں, جیسے فلسفہ بیان فرما رہے تھے, ہر نبی کے خلاف یہ اجماع رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 72 فقہوں کا فرما دینا اور ایک جماعت کا ید اللہ مع الجماع, کہ اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے ساتھ ہوگا فرما دینا, یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اس کے خلاف اجماع اس بات کا ہونا ہی ہے. لیکن جو اجماع کی جو کوٹ ان کوٹ ہم کہتے ہیں, یہ کیا حقیقت ہے اس اجماع کی؟ کیا یہ اجماع ہے بھی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اگر سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف اجماع ہے اور آپ حیات مسیح کے منکر ہیں, آپ نزول مسیح کے منکر ہیں, آپ ختم نبوت کے منکر ہیں, اس لیے آپ کے خلاف ہمارا اجماع ہو چکا ہے کہ آپ کافر ہیں. اب جب ان سے پوچھا جائے جناب کہ اجماع کا لفظ آپ بول رہے ہیں, پہلے یہ بتائیں اجماع کی باری کب آتی ہے؟ فقہ کے اصول جو ہیں, اصول فقہ کے مطابق سب سے پہلے تو قرآن ہے. اگر قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر رہا ہے اور بڑے واضح طریقے سے ثابت کر رہا ہے, تو پھر یہ کہنا
کہ قرآن کو چھوڑیں اجماع پہ آ جائیں. پہلا جو اسٹیپ ہے اس کو پہلے رکھیں کہ قرآن سب سے پہلے ہے. ہمارا جماعت احمدیہ کا یہی موقف ہے, سب سے پہلے قرآن کریم اس سے بات کریں. تو قرآن کو چھوڑ جانا, اس کے بعد حدیث جو ہیں اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا, ان کو بھی چھوڑ دینا, پھر اجماع کے اوپر آ جانا. لیکن اجماع پہ میں حقیقت انشاءاللہ بیان کرتا ہوں ابھی کہ اجماع ہے کیا چیز اور اس کا مطلب. اچھا, یہاں پہ آپ لوگوں نے شاید محسوس نہ کیا ہو, لیکن جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں نا, جو باتوں کو سمجھتے ہیں, وہ جان چکے ہیں. پتا کیا, مربی ایک کھیل کھیل گئے, مربی صاحب کھیل کھیل گئے ہیں. ٹاپک چل رہا ہے ختم نبوت, ٹائٹل بھی ہے ختم نبوت. جا کے کہاں پہ گھس گئے؟ وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ. ہے نا بات؟ بھائی عام لوگوں کو دھوکہ دے لوگے, لیکن جو جانتے ہیں ان کو فراڈ کیسے لگاؤ گے؟ تو یہ آپ نے نوٹ کیا بات, اس بات کو آپ نے مس نہیں کرنا کہ مربی صاحب جو ہے وہ بڑی ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو دھوکہ دے چکے ہیں اور ختم نبوت کے ٹاپک سے نکل کے وفات مسیح پہ چلے گئے ہیں, جو ان کا ٹاپک ہے جس پہ وہ بات کرنا ہے. لیکن اب اس پہ بھی آتے ہیں انشاءاللہ. کیا کہ تمام لوگ جمع ہو بھی سکتے ہیں مسلمانوں میں, کیا طریقہ ہے تو وہ میں بیان کرتا ہوں. لیکن اس کو سب کو چھوڑ کے سیدھا اجماع پہ آ جانا اور اجماع کی گویا کہ اوٹ لے لینا, اس پناہ گاہ کے پیچھے چھپ جانا کہ بھائی اجماع کے خلاف کر دیا. تو جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ انہوں نے یہ اوٹ لینی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی قرآن کریم کے ان کے پاس دلائل ہے, نہ حدیث کے دلائل ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجماع کی جو تعریف ہے علماء نے کیا کی ہے. اچھا چلے پہلے یہاں پہ اتنی بات کو ذرا وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. دیکھیں ذرا, کہہ رہے ہیں کہ اجماع کی انہوں نے اوٹ لینی ہے ایسے. اب دیکھیں ذرا, پہلی بات آپ نے نوٹ کرنی ہے, یہ آپ کو اگر آپ نے شروع سے بات کو نہیں سنا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے بعد میں یوٹیوب سے دی ڈائیلاگ وتھ امتیاز اردو سے اس چیز کو نا, جو ہم ابھی اس کے اوپر جو بات اس ویڈیو پہ کر رہے ہیں, آپ نے آغاز میں سننے میں نے ایک بات کی ہے, مرزا صاحب کی جماعت کا جو چھپا ہوا عقیدہ جو پبلک میں آج بھی بیان نہیں کیا جب اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, اور خود کہا کہ عقیدہ پورا پہلے بیان کر دینا چاہیے, نہیں آج بھی نہیں کیا. وہ کیا ہے کہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک, جس میں دونوں طرح کے نبی تھے, شریعت لانے والے بھی اور شریعت نہ لانے والے بھی. اس کو جماعت احمدیہ کیا کہتی ہے؟ براہ راست نبوت. یہ ختم ہو چکی ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے, ختم ہو چکی ہے. اور جس نبوت کے جاری ہونے کی بات کرتے ہیں وہ 14ویں صدی میں جا کے نبوت کی ایک تیسری غیر اسلامی قسم ہے. میں نے اس کو غیر اسلامی کیوں کہا؟ قرآن میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. سمپل سی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم سے ایک نبی دکھا دو جو اس کیٹیگری کا ہو. 13 صدیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کے مرزا غلام قادیانی تک 13 صدیاں ہیں, 13 صدیاں. ایک نبی دکھا دو جو اس تیسری کیٹیگری میں ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کو بتایا کہ یہ وہ اصل میں جو ہے نا پیس آف دا پزل جس کو چھپا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اجماع اگر نہیں تھا, اگر دیکھیں نا آپ خود بات پہ غور کریں ذرا, اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو مرزا صاحب غیر حقیقی نبی کیوں ہیں؟ بتائیں نا ذرا. اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو مرزا صاحب کی نبوت ذلی بروزی کیوں ہے؟ اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو مرزا صاحب کی نبوت مجازی کیوں ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو ارشاد الفحول یہ فقہ کی کتابیں ہیں جہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس کا لکھا ہوا ہے, اور اسی طرح نور الانوار ایک کتاب ہے, اس میں بھی یہ. اچھا, ابھی ایک ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے, اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں نیم ڈراپنگ ٹیکنیک, کہ جناب گفتگو کے اندر بڑی بڑی کتابوں کے نام پھینکو, بڑے بڑے علماء کے نام لو. سنو لوگوں, سنو, لائیو بیٹھ کے کر رہے ہیں بات, ابھی پلیٹ فارم بھی اوپن کیا جائے گا. سنو, خدا کی قسم پوری احمدیت کو چیلنج ہے, پوری احمدیت کو چیلنج ہے. ایک معتبر عالم 14 مرزا صاحب تک 13 صدیوں کا پیش کر دو جس کا موقف یہ ہو کہ نبوت اور رسالت جو براہ راست تھی وہ ختم ہو گئی, اور اب اس کے بعد ایک بالواسطہ امتی نبوت کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے. بتاؤ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ آپ تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں.
یہ نیم ڈراپنگ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک عام احمدی کو یہ تاثر دیا جائے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا یہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ بڑے بڑے کسی نے بھی نہیں لکھا ہوا. 2 بنیادی عقیدے ہیں جماعت احمدیہ کے، سنیں ذرا 2 بنیادی عقیدے. ایک یہ کہ نبوت اور رسالت جو براہ راست تھی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبوت تھی اس کو یہ کہتے ہیں براہ راست وہ ختم ہو چکی ہے. اور اب 14ویں صدی سے ایک نئی 14ویں صدی سے، چونکہ 13 صدیوں میں یہ کسی کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں 14ویں صدی میں ایک نئی نبوت کا آغاز ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے، اور اس نبوت کا نام ہے امتی نبوت، ذلی، بروزی، مجازی، غیر حقیقی نبوت. کس نے کہا ہے یہ؟ لائیں وہ کھولیں کتاب ذرا. ان کا دوسرا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اب اس امت میں ایک آدمی پیدا ہوگا اور وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا. لائیں 13 صدیوں میں سے. اور اگر آپ ایک بندہ بھی لائے، اب اچھا یہاں پہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائیں. یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اب اس امت میں ایک آدمی پیدا ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کہلائے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے نا. اب یہاں پہ 2 پاسبلٹیز ہیں، یا تو یہ 13 صدیوں میں کوئی ایسا عالم پیش کر دے جس نے یہ بات کی ہو، یا پھر یہ پیش نہ کر سکیں. اگر انہوں نے پیش نہ کیا تو کیا ثابت ہوا کہ جتنے بھی یہ نام لیتے ہیں کتابوں کے نام میں جھوٹ ہے. اور جیسے ہی یہ کسی آدمی کو پیش کریں گے کہ فلاں نے کہا تھا، مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. کیوں؟ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ ایک راز تھا جو میرے سے پہلے کسی کو بتایا ہی نہیں گیا. اسے کہتے ہیں کیش 22، کہ اگر آپ 13 صدیوں کا کوئی عالم پیش کریں گے جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اب اس امت میں ایک آدمی پیدا ہوگا، وہ عیسیٰ ابن مریم اس امت کا ہوگا. اگر کوئی آدمی دکھاؤ گے مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. اور اگر کوئی آدمی نہیں دکھاؤ گے تو یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ تم لوگ ایک ایسی بات کر رہے ہو کہ جو 13 صدیوں میں نہیں ہے. اگر قرآن میں لکھی ہو تو 13 صدیوں میں یہ بات کوئی بندہ کرتا. ان کے نصابوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب. اس میں لکھا ہے کہ ہوا اتفاق مجتہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ فی عصر من العصار علی امر من الامور، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانے میں تمام مجتہدین امت کا متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے کسی ایک زمانے میں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو یہ اجماع کی تعریف ہے. کیا اجماع کی اس تعریف میں کے مطابق یہ لوگ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں یا ہمارا عقیدہ غلط ہے؟ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مزیدار. دیکھیں ذرا، اس نے کہا نا کہ اجماع کی تعریف یہ ہوگی کہ کسی بھی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی بھی دور میں امت کے تمام مجتہدین کا ایک بات پہ جمع ہو جانا. آپ کو ایک سوال بتائیں ذرا، جماعت احمدیہ سے پوچھیں کہ اس تعریف کے اوپر پوری اسلام کی تاریخ سے ایک اجماع پیش کرو. لاؤ نا ذرا. اس وقت نا مربی آپ سے ایک کھیل کھیلے گا، یہ کھیلے کہے گا ہاں 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 ہمارے پاس تو ہے، وہ دیکھو صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اچھا، تو جو مرزا صاحب نے گالیاں نکالنی تھی ابو ہریرہ کو، وہ کیوں نکالی تھی ذرا بتائیے گا. ہاں، کیونکہ ابو ہریرہ یہ کہتے تھے، مرزا صاحب نے کہا کہ ان کی سمجھ اچھی نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اچھا ذرا رکیے گا، وہ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں ذرا بتائیے گا. وہ کہتے تھے کہ جو سورہ زخرف کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے. سورہ زخرف کی آیت ہے. وہ کہتے تھے کہ اس سے مراد ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم. ہاں بتائیے گا ذرا، ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فوت شدہ لوگ واپس آ جاتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات کی. تو اینی ہاؤ سمجھنے والے میری بات سمجھ گئے ہیں. اس نے کہا کہ اجماع کی تعریف یہ ہوگی کہ
کسی بھی اسلام کے دور میں امت کے 100% جو مجتہدین ہیں، جو بڑے علماء ہیں، وہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں، اس کی ایک مثال دکھاؤ پورے اسلامی تاریخ سے. اور اگر آپ نہ دکھا سکو پھر بتاؤ اجماع کا نام تم نے کیوں لیا. اور جیسے ہی تم کوئی ایک مثال بھی دکھاؤ گے تو ہم تمہیں دکھا دیں گے کہ اس کے بارے میں بھی کسی ایک آدھ بندے نے کوئی بات کی ہوگی. تو اب آپ سب لوگوں نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اجماع کی یہ جو اس نے تعریف پیش کی ہے صرف اس لیے پیش کی ہے کہ بھئی جب لوگ ہمیں کہیں گے نا کہ دیکھو جی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس پہ اجماع ہے، تو ہم جناب نا ادھر سے کسی صوفی کا قول نکال کے لائیں گے نہیں وہ جو ہے نا ایسے بھی کچھ ہو سکتا تھا. اچھا اگر یہ کہیں گے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ اجماع ہے تو ہم جو ہے نا وہ فلانی چیز نکال کے لیں گے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اجماع کی تعریف پیش کی ہے نا، اب اس تعریف پہ پوری اترنے والی ایک مثال دیں. جو مثال آپ دیں گے نا ہم اس کے پائے کی مثال آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. ونس اگین ان اے نٹ شیل ہم نے کیا کہا؟ مربی صاحب نے میں بتایا کہ اجماع وہ ہوگا کہ اسلام کے کسی بھی دور میں امت کے سارے مجتہدین ایک بات پہ جمع ہو جائیں. ہمارا مربی صاحب سے سوال ہوگا کہ اس تعریف کے مطابق آپ نے اسلام کی تاریخ میں سے اجماع کی ایک مثال پیش کرنی ہے. اسی مثال کے اصول پہ ہم آپ کے سامنے اجماع ثابت کریں گے، ختم نبوت پہ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ بھی. مثال کا انتظار رہے گا. میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے جی یہ ایک الگ سوال ہے جو ہم بعد میں دیکھیں گے. فی الحال میں اجماع کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ اجماع کے بارے میں اجماع کی تعریف کے اوپر ہی لوگ ابھی تک جو ہے نا متفق نہیں ہو سکے. عجیب بات. تو انکار کر دو، انکار کوئی اجماع ہے ہی نہیں ہے. بھائی دیکھو نا جب اجماع کی تعریف پہ ہم متفق تو آپ کہہ دو اجماع نام میں کوئی چیز ہی نہیں، انکار کر دو نا. یعنی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، انکار بھی نہیں کرنا اور اقرار بھی نہیں کرنا. اچھا جی ابھی مجھے لگتا اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے، بہرحال آپ لوگ بڑے ہیں ہمارے، آپ بہتر سمجھتے ہیں یار. جب تک لگ رہی ہے اسکرین آپ لوگ ڈبل ٹیپ تو کریں، نیچے پڑھ کے بتاتا ہوں میں کون کون کر رہا ہوں. بٹ یو گائز مسٹ ہیو ٹو بی کلیئر 50K 60K یار. یہ لے جی دوبارہ اس کو انشاءاللہ ہم پلے کرتے ہیں اور اس کو پھر بات چیز شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی لیں جی بات ہے. مثلا لکھا ہے جی کہ اگر تمام مجتہدین ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں تو تب بھی اس وقت تک اجماع نہیں سمجھا جائے گا جب تک وہ سب اگر متفق ہو گئے ہیں. مثلا ایک زمانے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک کمرے میں، تو جتنے افراد ہیں ہم سارے ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اس وقت تک محقق نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی جب تک کہ ہم میں سے کوئی فوت نہ ہو جائے. جو ایک زمانے کے جو مجتہدین ہیں وہ فوت نہ ہو جائے اور پھر فوت ہونے کے بعد یہ بھی ثابت ہو کہ کسی وقت انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا تھا تو پھر بھی اجماع جو ہے نا وہ ختم. چنانچہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ اجماع کی صحت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس زمانے کا اختتام اور تمام مجتہدین کی وفات ہو جائے. پر جب تک یہ تمام مجتہدین فوت نہ ہو جائیں یہ اجماع حجت نہ ہوگا. اب اس کے اوپر بھی بعض لوگوں نے تقریضات کی ہیں، لکھا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یا ایسے، لیکن امام شافعی کی رائے موجود ہے. تو جو پہلے میں کی ہے نا کہ اس بات کے اوپر اجماع نہیں ہو رہا کہ اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اجماع کیا چیز ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کے لیے ربی صاحب ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہماری جماعت احمدیہ سے سمپل درخواست ہے، اتنے بڑے علم والے لوگ بیٹھے ہوئے بھائی، اجماع کی تعریف آپ کر دیں. اور جو ابھی آپ نے پیمانہ بتایا ہے نا کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ سارے 100% بندے متفق ہوں اور وہ ساری کی ساری نسل اسی پہ فوت ہو جائے. ہمیں یہ بتا رہے ہیں نا کہ بھئی 100% لوگ متفق ہوں ایک زمانے کے اور وہ پوری نسل اسی اتفاق پہ فوت ہو جائے. ٹھیک ہو گیا، تو ایسے اجماع ثابت ہوگا. ربی صاحب کوئی اجماع کی مثال دے نا پھر ہمیں. دیکھیں نا دو پاسبلٹیز ہیں.
اگر تو جماعت احمدیہ اجماع کو مانتی ہے، اپنی تعریف اجماع کی پیش کرو اور اس پہ ایک مثال پیش کرو. اور اگر آپ لوگ اجماع کو نہیں مانتے، کھل کے سامنے آؤ نا، کہو ہم اجماع کو مانتے ہی نہیں ہیں. وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے سے وہ زمانہ بیت گیا. بہت پہلے وہ زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب آپ اس طرح کی دیکھیں نا، اس کی کاش کہ آپ اس کو نہ دیکھ کے بڑا کر کے ہنسی دیکھیں ان کے چہروں کے اوپر کہ ہم نے اجماع توڑ دیا. نہ پیارے، آؤ ذرا ہمیں بلا لو، ہماری کون سا کوئی انا ہے، کوئی ایگو ہے. اجماع کا ٹاپک رکھو، حاضر ہیں، غلام حاضر ہیں جناب، سرکار کے غلام حاضر ہیں، بلاؤ، آمنے سامنے بیٹھیں گے، اجماع پہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے. اور اگر نیچے کوئی مربی کو زندہ ہے ابھی تک، اگر کوئی مربی ابھی تک زندہ ہے، 10 منٹ کے بعد فلور اوپن کر دیں گے، آ جاؤ. تو پھر وہ کہتے ہیں یہ اجماع حجت نہیں ہوگا کیونکہ مجتہدین کا اپنی موت سے پہلے اس اجماع سے رجوع کرنے کا امکان موجود ہے. ٹھیک ہے جناب، ہم اسی پیمانے پہ آپ سے اجماع کی مثال لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو مثال جو آپ نے پیمانہ قائم کیا اسی پہ لے لیں گے. اور جب تک اور اگر آپ لوگ یہ کہو نہیں ہم تو آپ لوگوں کا پیمانہ بتا رہے تھے، پھر ٹھیک ہے، آپ کو یہ پیمانہ منظور ہے بھئی، جو پیمانہ ہمارا بتا رہے ہو آپ کو یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ آ جاؤ. اگر آپ کو ہمارا پیمانہ نہیں منظور تو اپنا پیمانہ پیش کر دو، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی بات کے متعلق امکانی پہلو قائم رہتا ہے اجماع ثابت نہیں ہو سکتا. اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے. دیکھیں نا، جب وہ اپنی رائے بدل بھی سکتا ہے انسان. اس میں اگر اجماع جو ہے وہ بیسیکلی تو اپنی رائے قائم کرتے ہیں نا کسی بات پہ. اگر تو وہ قرآنی آیت ہو، وہ جو ہے مرفوع متصل صحیح حدیث ہو، تو وہ تو فیصلہ ہے. اس پر کسی نے رائے زنی کیا کرنی ہے، اکٹھے ہو کے کیا کہیں گے. تو اس لیے جو بات آپ بیان فرما رہے تھے کہ اگر وہ اس سے رجوع نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کا ایک اجتہاد ہے ایک معاملے کے بارے میں. اس طرح کی ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہیں. بعض اوقات دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ابتدا میں، اور اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، یہ میری رائے، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں. مثلا اس کا کیا تعلق ہے اجتہاد کے ساتھ؟ اور ابھی جب یہ مثال دے گا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، ذکر ملتا ہے کہ کن تو نہیتکم عن زیارت القبور، کہ اے لوگوں میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ وجہ ختم ہو گئی، فزورھا، اب تم جایا کرو، انھا تذکر الاخرہ، کیونکہ قبریں جو ہیں وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اندازہ کریں ذرا ٹاپک کیا ڈسکس ہو رہا ہے، اجماع. مثال کیا دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں جب مسلمانوں کو منع کیا قبرستان میں اس طرح قبروں کے اوپر جانے سے، تو یہ اللہ کے حکم سے ایک حکم تھا، منع کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے اگلے اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، سرکار نے اجازت دی، اس کا اجماع سے کیا تعلق ہے؟ پھر آپ یہ بھی کہہ دو نا کہ ایک وقت تک لوگ شراب پیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی رسول اللہ، میرے بھائیوں دیکھو بات کو سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول کے طور پہ جب تک اس دھرتی کے اوپر موجود تھے، جب آپ صحابہ کرام کو اللہ کا دین بتا رہے تھے، احکامات آ رہے ہیں، جس طرح اللہ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، آپ اپنی امت کو بتا رہے ہیں. سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ معاملے اس میں اب جو احکامات آنے تھے، جو چیزیں تھیں، وہ سب کچھ اب سیٹ ان دا سٹون ہے. اس کا کیا تعلق ہے جماع کی بحث کے ساتھ؟ یہ صرف دیکھیں نا، اب ایک بات سمجھیے گا، یہ ان کی ایک ٹیکنیک ہے کہ کسی بھی موضوع پہ بات کرتے ہوئے بات کو اتنا زیادہ الجھا دو، اتنا زیادہ اس کا سکوپ براڈ کر دو. اب مجھے بتائیں نا، ایک عام احمدی جو ساری بات سن رہا ہوگا، کون اتنا پین لے گا کہ جا کے جناب وہ کتابیں کھول کے اجماع کے بارے میں تفصیلات پڑھے، یا ان کی انہوں نے کہا مربی صاحب نے کافی ساری باتیں کی ہیں، میں بڑے بڑے نام بتائیں. تو یہ صرف ایک ٹیکنیک ہے بات کو پھیلانے اور الجھانے کی، ورنہ اس کا کوئی تعلق، پوری جو اس نے بات کی، اس کا اجماع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا. پھر ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جن برتنوں میں شراب بنتی ہے جی، ان برتنوں کو آپ نے استعمال نہیں کرنا، لیکن پھر ایک وقت آیا آپ نے اجازت دے دی. یہ سب احادیث موجود ہیں. کوئی تعلق ہے اس کا اجماع کے ساتھ؟ خود دیکھ لے ذرا. احکامات جیسے جیسے اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرما رہے ہیں، سرکار لوگوں کو بتا رہے ہیں. جیسا اگر ہم اس بات پہ آئیں کہ
یہ ختم نبوت پہ کیا اجماع رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ عموماً جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ احزاب کی وہ آیت مکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن انشاءاللہ اس بات کے بعد نا ہم اس کو پاز کر دیں گے انشاءاللہ، پھر آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. یہ ذرا تو ابھی یہ ایک اہم بات ہونے لگی ہے. کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. اس بات کو بارہا پیش کیا جاتا ہے، آج کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر جناب کوئی بحث نہیں ہو سکتی، بس ایسی اور اس پہ بات بھی کرنا کفر ہے اور اس میں شک کرنا بھی کفر ہے. بالکل. تو اب آپ بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدھا دین سیکھنا ہے تو حضرت عائشہ سے سیکھو، ان کا کیا فتویٰ ہے اس کے متعلق؟ صحابہ کی کیا رائے تھی؟ بالکل درست بات ہے. اس طریقے سے عوام الناس کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ خدا کی پناہ. مثلا دیکھیں ہر جگہ اسٹیجوں پہ چڑھ چڑھ کے یہ بات فکرہ بولا جاتا ہے کہ فرما گئے ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے ہادی لا نبی آبادی، اور لوگوں کے ذہنوں میں اتنا راسخ کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کوئی نبی نہیں آ سکتے، اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں، حالانکہ خود عقیدہ رکھتے ہیں. بالکل. اس میں ایک اور بات ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ گویا اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے جماعت اس حدیث کو مانتی نہیں ہے. ہاں بالکل. کہ مجتہدین نے جو احمدی نہیں تھے اس سے پہلے انہوں نے اس حدیث کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ لا یاتی بعدہ نبی ینسخ شرعہ، کہ آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کیوں، اس کی بھی وجہ اس نے بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو واپس آنا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی ہوں گے، ان کو شرعی نبی نہیں آ سکتا. تو صرف مسئلہ یہ ہے جماعت احمدیہ کے قائد سے اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات پیش کرنا ضروری ہے. یہ درخواست ہے ان علماء کو بھی کہ اگر ہمارا عقیدہ آپ پیش کرتے ہیں تو خدا را اس کی حقیقت کو بیان کریں، سچے طور پہ اس عقیدے کو پیش کریں. بے شک آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ سو اختلاف کریں، لیکن آپ یہ بیان کریں کہ احمدی ختم نبوت کو مانتے ہیں لیکن ان کی اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کا سمجھنا ہے وہ غلط ہے. تو دونوں طرف کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، یہ بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ آئیں گے. تو انہوں نے بھی غیر مشروط طور پہ تو نہیں کہا بالکل کہ جی کوئی نبی نہیں آ رہا. بالکل. میں حافظ مشہور صاحب کافی دیر سے ہمارے منتظر، میرا خیال ہے لا نبی آبادی کے حوالے سے نا حافظ مشہور صاحب سے جی ذرا اس حوالے سے. السلام علیکم آپ صاحب. چلیں اس سے پہلے کہ یہ اپنے اگلے آدمی پہ جائے اس کی انشاءاللہ سنتے ہیں بات، ذرا اس پہ تھوڑا کامنٹ کر دیں. کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہمارا عقیدہ بیان کرنا ہے نا تو اب آپ سب جانتے ہیں جو ٹک ٹاک پہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں ان کی براڈز کیا لگی ہوتی ہیں. قرآن کریم میں ختم نبوت کا کوئی ذکر نہیں، یہ براڈز ہم لگا کے بیٹھتے ہیں. یعنی دو ہی پاسبلٹیز ہے نا، یا تو یہ واقعتاً آپ کا عقیدہ ہے اس لیے آپ کے لوگ یہ براڈ لگا کے بیٹھتے ہیں، اور جو میری بات سن رہے ہیں آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں ختم نبوت کا کوئی ذکر نہیں، یہ براڈ آپ کی آمدی لگا کے بیٹھتے ہیں. اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ. اچھا اور دوسری بات دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، اوے اپنا عقیدہ آپ لوگ خود نہیں بیان کرتے دوسروں سے کیا توقع کرو گے؟ آپ اپنا عقیدہ خود تو بیان کرو کہ نبوت کی آپ لوگ 3 قسمیں مانتے ہیں. جو پہلی 2 قسمیں ہیں وہ ہیں کہ جو براہ راست نبوت کی وہ ختم ہو چکی ہے، اور جو تیسری قسم ہے وہ 14ویں صدی سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس قسم کا نبی موجود نہیں ہے. یا تو امتی نبی موجود ہے اس کا نام لو، اگر نہیں ہے اور واقعی آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ لوگ بھی تو آپ لوگ خود اپنا پورا عقیدہ کیوں نہیں بتاتے کہ 2 نبوت کی قسمیں جو براہ راست نبوت کی قسمیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، اور تیسری نئی قسم 14ویں صدی سے شروع ہوئی ہے. یہ عقیدہ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھو وہ حضرت عائشہ کا فتویٰ بتائیں نا کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک شاگرد کو یہ بات سمجھا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت سے پہلے قرب قیامت میں تشریف لانا ہے، وہ بات سمجھا رہی ہیں. اور جو علماء نے یہ بات لکھی ہے نا کہ بھی آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا کہ جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے، وہاں پہ وہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کا. یہ پوری بات تم بھی بتاؤ نا. یعنی علماء کی یہ جو بات تم کوٹ کر رہے ہو کہ جو علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا کہ جو شریعت محمدی کو منسوخ کر دے، بھائی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تشریف لانا ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ کیا وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی بات کو ایسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ شریعت محمدی کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کی بات ہو رہی ہے. ابھی چلیں انشاءاللہ میں نے ابھی ایک کامنٹ کرنا ہے اس کے اوپر لا نبی آبادی پہ، لیکن کہا جی کہ ان کے ایک اور مربی تشریف لائے ہیں
ذرا ان کی بات سنتے ہیں. صاحب آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں ضمن میں اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں. تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اجماع کی بات ہو رہی تھی تو میں بڑی محسوس ہو رہا. اچھا ان کی آواز میں نا پیچھے سے ذرا گونج ہے تو کوشش تھوڑا دھیان سے آپ کو بات سننی پڑے گی. آپ لوگ گفتگو سے اجماع تو ہے اور اجماع قرآن کریم کی روح سے دیکھا جائے تو ہمیشہ کفر پر اجماع ہوتا ہے. ہاں جی کیا خیال ہے مربی صاحب نے آتے وہ کہتے ہیں نا کہ مردہ جب بولے گا تو کفن پھاڑے گا. کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے نا وہ کفر پہ ہوتا ہے. یہ ذرا سنیے گا بات کو, یہ ذرا اس کو بات کو آپ نے نا دیکھیں نا کہ ذرا لطف تو لینا کہ نئے مربی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ انہوں نے جو پھول جھاڑے ہیں وہ تو نا آپ لوگ مس کر دیں. السلام علیکم آپ صاحب, آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں ضمن میں اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں. یہ سنیے گا بات ذرا. تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اجماع کی بات ہو رہی تھی تو میں بڑی محسوس ہو رہا تھا آپ لوگوں کی گفتگو سے. اجماع تو ہے اور اجماع قرآن کریم کی روح سے دیکھا جائے تو ہمیشہ کفر پر اجماع ہوتا ہے. کیا خیال ہے کیا خیال ہے کفن پھاڑا کہ نہیں پھاڑا مربی صاحب نے؟ ایسے بولتے ہوتے ہیں مربی. کہہ رہے قرآن کریم کی روح سے اجماع ہمیشہ کفر پہ ہوا ہے. ہاں ایک بندہ تھا اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی, قادیان کا رہنے والا. اس نے کہا کہ صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. ہاں تو مربی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے اجماع تو کفر پہ ہوتا ہے. کو سمجھ نہیں آئی بات کی. چلیں پھر سنتے ہیں اور سن لیتے ہیں. مربی صاحب پھول جھاڑ رہے ہیں نا, اور سن لیں ذرا. ہائے ہائے یہ آگے سے وہ جو سننے والا ہے وہ ایسے ایسے کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان ایمان سے محروم ہو جائے نا پھر عقل سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس پہ سب ٹکٹ ہوتے ہیں. یہ قرآنی بیان ہے. مثلا سورۃ بقرہ کی آیت میں کہہ رہے یہ قرآنی بیان ہے کہ اجماع ہمیشہ کفر پہ ہوتا ہے. کیا بات ہے مربی صاحب. یاد آ رہی ہے دوسرے پارے کے جو نمبر کو ختم ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ. سب کے سب لوگ جو ہیں وہ امت واحدہ ہوتے ہیں, سب ایک موقع پہ جمع ہوتے ہیں تو ان پہ اجماع ہوتا ہے ان کا. تو ہوتا کیا اس کے بعد فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں کو بھیج دیتا ہے اور وہ نبی جو ہیں وہ بشارتیں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں. تو اجماع کو تو توڑتا ہے نبی آ کر. تو یہ تو خدائی قاعدہ ہے. اب اگر آپ غیر احمدی جو ہمارے دوست ہیں احباب ہیں ان کا کیا خیال ہے مربی صاحب نے کفن پھاڑا کہ نہیں پھاڑا؟ عقیدہ کو اگر ذرا آپ نظر رکھیں کو سامنے رکھیں تو ان کا اجماع اس بات پر ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب نبی تو کوئی آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا اجماع اس بات پہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا. سنیں ذرا, خدا کی قسم مرزا غلام قادیانی کی جماعت ہمیں بتاتی ہے کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی قطعاً نہیں آ سکتے. ہاں یعنی کہ جماعت احمدیہ کا اجماع ہو گیا کہ مرزا صاحب کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور اجماع کس کا ہوتا ہے؟ کافروں کا. ویری انٹرسٹنگ. نہیں آ سکتا. یہ بھی حوالہ آپ کو دکھانا ہے تشہیز الاذہان کا کہ جناب یہ جو اجماع ہے نا یہ کہ یہ جناب مرزا صاحب کے علاوہ قطعاً کوئی نبی نہیں آنا. یہ بھی آپ کو دکھانا ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتائیں نا, اور چھوڑ دیں تشہیز الاذہان کو, آپ کو سنوائیں گے مرزا طاہر احمد کے فرمودات میں سے یہ فرمودہ کہ مرزا غلام قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. ابھی آپ کو سنوائیں گے. اور مربی صاحب نے اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرزا طاہر صاحب کی جماعت یہ بتا رہی ہے کہ ان کا تو اس بات پہ اجماع ہے کہ مرزا صاحب کے بعد نبی نہیں آنا, اور مربی صاحب نے جو پھول جھاڑا تھا